اصول کافی کو ترجمے کے ساتھ نکل کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اس میں دوسری جلد اس کی آپ جو ہے وہ PDF سے نکالیں، اس میں جو ہے وہ دوسری جلد کا 63واں باب اور صفحہ نمبر 202 ہے، آپ نکالیں. اس میں دیکھیں کیا سامنے آتا ہے. ما نص اللہ عز وجل ورسولہ علی الائمہ علیہم السلام واحدا فواحدا. اب یہاں آج آپ دیکھیے گا کہ ایک تو یہ شبہ جو عموماً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیوں نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندے ہیں. اور پھر حسن اللہ جاری جیسے لوگ اس کے ذریعے سے تحریف قرآن بھی ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں کر کے الٹا مشوش کرتے ہیں لوگوں کو. تو توجہ کریے گا، اب یہاں پہ اہل البیت نے اس کا کیا جواب دیا. ما نص اللہ، یعنی یہ باب ہے اس عنوان سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نص ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق، امام حسن، امام حسین، کیونکہ اہل البیت منصوص من اللہ ہیں، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک سب آئمہ منصوص من اللہ ہیں اور منصوب من اللہ ہیں. منصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں نص ہے. اچھا، اس نص کو رسول اللہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بیان ہوئی، رسول اللہ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور نصوص پیغمبر بھی احادیث کی صورت میں موجود ہیں، اور ہر امام بعد میں آنے والے امام کے متعلق نص بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ باب اس موضوع پہ ہے، ٹھیک ہے. منصوص من اللہ کا یہ معنی ہوتا ہے، اور منصوب یعنی نصب، ان کو قرار دینا، نصب بھی یعنی قرار دینا، یہ اللہ کی طرف سے نصب ہیں 12 امام امامت کے لیے. توجہ کریے گا، اس کی پہلی حدیث، یعنی اس باب کی پہلی حدیث 202 نمبر صفحے کے اوپر، آپ آگے 200 صفحہ پھر 201 اور 2 پہ آپ دیکھیں گے. مثلا یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے. علی ابن ابراہیم سند، پھر عن ابی بصیر سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ابو بصیر کہتے ہیں عن قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے. فقال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نزلت فی علی ابن ابی طالب والحسن والحسین علیہم السلام، یہ آیت علی ابن ابی طالب اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آئی. فقلت لہو، ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، ان الناس یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں، فما لہ لم یسم علیا واہل بیتہ علیہم السلام فی کتاب اللہ عز وجل، کیوں نہیں علی ابن ابی طالب کا نام اور اہل البیت کا نام اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، قرآن کریم میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ نام آ جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ امام نے کیا فرمایا، قال فقال قولوا لهم، امام علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ نزلت علیہ الصلاۃ. توجہ کریے گا، بہت خوبصورت امام کا جواب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اب جاہل حسن اللہ یاری کیا کہہ رہا ہے؟ حسن اللہ یاری جاہل یہ کہہ رہا ہے کہ نام تھا، تحریف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری جگہ پہ علی علیہ السلام کا نام تھا، بہت ساری جگہ پہ امام حسن کا نام تھا، اہل البیت کا نام تھا، آل محمد لکھا ہوا تھا، تحریف ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک. حسن اللہ یاری کہہ رہا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ جواب فرماتے ہیں، پھر میں آپ کو سارا پڑھ کے بھی سناتا ہوں. امام فرماتے ہیں دیکھو، نماز کا حکم قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنی پڑھنی ہے، کس وقت پہ پڑھنی ہے، یہ رسول اللہ نے تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے. فرمایا اسی طریقے، یعنی نماز کا کلی طور پہ حکم آیا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو قائم کرو، لیکن کب قائم کرنا ہے، کتنے وقت میں قائم کرنا ہے، کب کون سی کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام فرماتے ہیں کہ نزلت علیہ الصلاۃ، نماز نازل ہوئی، ٹھیک، ولم یسم اللہ لہم ثلاث ولا اربع، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتائی کہ 3 یا 4، حتی قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذی فسر ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کی، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، امام کو تو حسن اللہ یاری جس طرح جو ہے وہ غلط دین بیان کرتا ہے، جہالت بیان کرتا ہے، وہ امام کو تو کہنا چاہیے تھا ہاں آیا تھا، نام آیا تھا، لیکن وہ قرآن جو خلیفہ سوم کے زمانے میں جو اکٹھا کیا گیا اور ترتیب دیا گیا، اس کے اندر سے ہمارا نام نکال دیا گیا تھا، اور یہ خلیفہ سوم نے یہ کام کروایا تھا، اور امام نے تو یہ بیان نہیں کیا،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں. اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو تحفظ دین کو کی حفاظت کرنے والے ہیں. امام جعفر صادق، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خون دیا ہی اس لیے تاکہ دین کا حفظ ہو. اگر قرآن ہی نہیں محفوظ ہو سکا تو پھر کوئی اور چیز کیسے محفوظ ہوگی؟ توجہ کریے گا. پھر امام فرماتے ہیں زکوٰۃ کا حکم آیا، لیکن کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نصاب اونٹ ہو کر کتنے اونٹ ہو جائیں تو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے، کتنی بھیڑیں ہو جائیں تو زکوٰۃ دینی ہے، کتنی گندم ہو تو زکوٰۃ دینی ہے. یہ ساری چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرماتے ہیں کہ تم وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُم مِّن كُلِّ 40 درہم. ٹھیک ہے، امام علیہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ مثلا کتنے جو ہے وہ 40 میں سے کتنے، اگر 40 حیوان ہو جائیں تو کتنے حیوان مثلا زکوٰۃ کے لیے دینے. پیغمبر نے یہ تفسیر کی. حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی فسر ذلک لهم. اور پھر اسی طرح حج آیا، ونزل الحج، حج کا حکم آیا. حج کرنا کیسے ہے، احرام کب باندھنا ہے، ٹھیک ہے، احرام کب پہننا ہے، یہ سارے احکام ہو. یہ اسی طرح منا پہ جا کے کیا کرنا ہے، عرفہ پہ جا کے کیا کرنا ہے، کتنے دن ہیں حج کے، یہ ساری تفسیر یہ کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی امام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیات دین بیان کیے ہیں. آگے توجہ کریے گا. والذی فسر ذلک لهم ونزلت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اسی طرح یہ آیت ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ واضح، رسول اللہ کی اطاعت واضح. اولی الامر کون ہے؟ ٹھیک ہے کہ اولی الامر کا عطف اس آیت میں آپ دیکھیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر آگے واطیعوا نہیں آ رہا، بلکہ اولی الامر کا عطف رسول اللہ پہ ہو رہا ہے. یعنی گویا یہ اولی الامر کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے. یہ اس آیت میں مہم مطلب ہے سمجھنے والا کہ اولی الامر کا عطف جو رسول اللہ پہ ہو رہا ہے، یعنی یہ شخصیات رسول اللہ کا کردار رکھنے والی ہوں، ان کے اندر شباہت رسول اللہ ہو، ان کی پھر اطاعت ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی. یہ اولی الامر ہے، حاکم ہے. اولی الامر کا مطلب ہی حاکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جن کے پاس طاقت ہو، جن کے پاس امر ہو، حکم ہو، حکومت ہو. فرمایا جب یہ آیت آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی. وَنَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَقَالَ رسول اللہ فِي عَلِيٍّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَقَالَ أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَهْلِ بَيْتِي فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يُورِدَهُمَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَأَعْطَانِي ذَلِكَ. پھر امام بیان کرتے گئے اہل البیت کی عظمت اور امیر المومنین کی عظمت کہ رسول اللہ کس طرح بیان کرتے تھے. ایک آیت آتی تھی کس طرح بیان کرتے تھے، اس کی تفسیر میں توجہ کریے گا. یعنی رسول اللہ کی احادیث، اس وجہ سے تو دیکھیں جعلی احادیث ایک جو بنانے کی وجہ تھی وہ یہ کہ مقام اہل البیت چھپایا جائے، ایک وجہ یہ تھی. اچھا